بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 167 168۔ یہودیوں ہی کا تذکرہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک رہے گا۔ دو قسم کے عذاب بتائے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے گا، یعنی گویا آزاد ان کی سلطنت، حکومت اور اس طرح کی چیز ان کی نہیں ہوگی، اور یہ تا قیامت ہوگا۔ چنانچہ اگر آپ جرمنی کو کہ ہٹلر کو دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے میں اس کو مسلط کیا تھا اور یہودیوں کا کباڑہ کر دیا تھا، بلکہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ اگر میرا بس ہو تو میں روئی زمین پر یہودی کا نام و نشان بھی نہ چھوڑوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلط کیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نکال دیا تھا سارے پورے وہ یثرب سے، اور ان کو خیبر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اریحہ ان کو بھیج دیا تھا، اور وہ کہتے رہے کہ بھئی ہمیں تو آپ کے نبی نے ادھر ٹھہرایا ہے، آپ ہمیں یہاں سے ہٹا رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نبی کے فیصلے پر ایک اور فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تمہیں نکال رہے تھے نا، تو آپ نے تمہیں بتایا تھا کہ بھئی تم یاد کرو اس وقت کو کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اونٹ تمہیں بھگا کر اریحہ کی طرف اور وہ فلاں علاقے کی طرف لے کے جائیں گے۔ گویا کہ آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا تھرڈ ورلڈ وار، جس کا حدیث میں بھی تذکرہ ہے، اس کے بارے میں جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جنگ عظیم کہتے ہیں، جس کا حدیث میں تذکرہ ہے۔ یہ عیسائی اور مسلمان ایک سائیڈ پہ ہوں گے اور یہودی دوسری سائیڈ پہ ہوں گے، یعنی یہ مسلمان اور یہودی ایک سائیڈ پہ ہوں گے، اور عیسائی اور مسلمان یہ ایک سائیڈ پہ ہوں گے اور یہودی دوسری سائیڈ پہ ہوں گے۔ یہ لڑائی بھی مسلمان اور عیسائی مشترکہ لڑیں گے یہودیوں کے ساتھ۔ گویا کہ دل سے ان کا کبھی بھی کوئی بندہ مجبوری میں کوئی بندہ ان کے ساتھ معاملات کر سکتا ہے یا کرے گا، لیکن دل سے اور پیار اور محبت میں کوئی ان سے کوئی معاملہ نہیں کرے گا، اور اس لڑائی میں بھی مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو فتح نصیب ہوگی۔ واپسی میں پھر جو مسلمانوں، جیسے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ واپسی میں پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑائی ادھر سے شروع ہوگی کہ ایک بندہ صلیب کو اٹھا کے کہے گا کہ صلیب کو فتح حاصل ہو گئی، ایک مسلمان جذبات میں آئے گا، اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی اس نے صلیب کا نام کیوں نہیں لیا، وہ صلیب کو پکڑے گا اور پکڑ کے اس کو توڑ دے گا، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں جھگڑا ہو جائے گا۔ پھر ایک اور وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ ان یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قتل کریں گے، یعنی اللہ کے نبی بھی ان کو ماریں گے۔ اور ایک شجر الیہود جس کو کہتے ہیں، حدیث میں جس کا غرقد نام ہے، پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن حدیث میں جو لفظ ہے غرقد، یہ باقی کوئی بھی کسی درخت، کسی دیوار، کسی بھی آڑ میں یہ چھپیں گے تو وہ درخت، وہ دیوار بولے گا کہ بھئی یہ میرے پیچھے اللہ کا دشمن یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو، تو مسلمان اس کو قتل کریں گے، سوائے کس کے؟ غرقد کے، کہ غرقد جو درخت ہے، اس لیے اسرائیل میں یہ زیادہ تر غرقد کیا کر رہے، بو رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اب دیکھو نا، یہ ذلت ہی ہے، رسوائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کو۔ اگلا جملہ جو ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، دیکھو اگر آپ مسلمان مملکتیں ڈھونڈنے، مطلب ہے نام برائے نام ہی مسلمان ہے چلو، لیکن اگر آپ کہیں نا مسلمان مملکت تو آپ کہیں گے بھئی جی پاکستان، سعودی عربیہ اور فلاں مصر، فلاں فلاں فلاں، آپ 20 25 30 40 50 54 55 تک ملک گن لیں گے۔ اگر آپ عیسائی مملکت گننا شروع کر دیں تو آپ کو وہ بھی ملیں گے، لیکن اگر آپ یہودی مملکت کی بات کریں
تو آپ کو مکمل مملکت یہودیوں کی کہیں بھی، اگر اسرائیل ہے بھی تو وہ بھی ایک لڑائی والی جگہ ہے جہاں لڑائی ہو رہی ہے اور ایک اختلاف والی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی ان کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور کہیں بھی یہ اکٹھے ایک جگہ، اور یہ اسی کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر اور یہ اپنی کوئی مستقل مملکت اور سلطنت بنا لے۔ آج اگر امریکہ یا کوئی اور ممالک ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ان کا دل سے کوئی دوستی یا پیار نہیں ہے، یا ڈر ہے، یا ان کی کچھ مجبوریاں ہیں ان سے فائدہ، ورنہ دل سے محبت قرآن کریم کی روح سے یہودیوں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں یہی بتایا گیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب ادھر اذکر، یاد کرو اس وقت کو جب تأذن، خبر دی، ربک، تیرے رب نے۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ تأذین، یہ اذان دینے کو بھی کہتے ہیں۔ اذان دینے کو عربی میں تأذین کہتے ہیں۔ تأذین کا مطلب ہے اعلام، یعنی کسی کو خبردار کرنا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ جو ہے نا اس کی طرف، تو یہ تأذین ہے۔ تأذن، جب خبر دی، ربک، رب تیرے نے، لیبعثن، لا ضرور اور پھر ضرور، یبعثن وہ بھیجے گا، یہ ہوا ضمیر ہے جو ربک کی طرف، علیہم، ان پر۔ اب علیہم یہ یہود جو پرانے یہود ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آپ کے پاس جو یہود تھے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ من، لیبعثن کا فاعل یہ ہے، مفعول یہ ہے، ساری فاعل تو لیبعثن ربک، کہ تمہارا رب بھیجے گا، کس کو بھیجے گا؟ من، ایسے کو، یسومہم، جو عذاب دے گا، سزا دے گا، ہم، انہیں، سوء العذاب، بری سزا یا برا عذاب۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب، لسریع، لا یہ تاکید کے لیے ہے، سریع، عقاب، سزا جلد دینے والا ہے۔ لیکن پھر گنجائش اللہ ضرور چھوڑتے ہیں، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، آج بھی اگر یہ توبہ کر لے تو پھر بھی اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ والی گنجائش اللہ ضرور چھوڑتے ہیں، جہاں کوئی سخت بات کی ہے آگے بتا دیا، نہیں صرف سختی نہیں ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، اور بے شک ہو تیرا رب وہ لغفور، خوب بخشنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے، ہم انہیں، فی الارض زمین میں، امماً گروہ در گروہ، منہم الصالحون، یہ نہیں ہے کہ سارے ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ایمان لائے، عبداللہ ابن سلام جیسے تھے، کعب احبار جیسے بڑے بڑے عالم تھے یہود کے، وہ مسلمان ہو گئے، تو منہم الصالحون، ان میں سے کچھ الصالحون نیکوکار ہے، ومنہم دون ذالک، اور ان سے کچھ دون، علاوہ، ذالک اس کے، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اس کے علاوہ، یعنی صالحین کے علاوہ، جو صالحین کے علاوہ ہو گئے تو برے ہو گئے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے
آزمایا ہوم انہیں بالحسنات اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات اور برائیوں کے ساتھ، کبھی اچھا دیا آزمایا، کبھی برا دیا آزمایا، اور مقصود کیا؟ اور اللہ چاہتے بھی یہی ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ جائے۔ گویا کہ اصل مقصود اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو یہی ہے، رضا تو یہی ہے کہ اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق یہ اللہ تبارک و تعالی کا کنبہ ہے، اور اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی جہنم میں چلا جائے۔ لیکن اگر ایک آدمی خود زبردستی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور اللہ کی چاہت، اس لیے تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور پھر امت میں جنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی ترغیب ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی دنیا کا کوئی بندہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔